سے ایک علیحدہ گفتگو پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 167 سال پہلے 10 مئی کے دن میرٹھ میں اس ملک کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا۔ 10 مئی سن 1857 میں میرٹھ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا گیا تھا، جس میں مسلمان، ہندو اور سکھ شامل تھے۔ آج 10 مئی ہے اور اس بات کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ملک کے موجودہ حالات میں جو ایک ملک کے وزیر اعظم نے، بی جے پی نے، RSS نے اور نام نہاد سیکولر پارٹیز نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی ایک خلیج کو پیدا کرنے کے لیے ہندو مسلمانوں میں۔ 10 مئی سن 1857 کو جنگ آزادی کی لڑائی شروع ہوئی۔ گوالیر میں رانی لکشمی بائی نے انگریزوں کے خلاف لڑا۔ ان کے ساتھ کون تھے؟ رانی لکشمی بائی کے ساتھ غوث خان اور خدا بخش تھے۔ ان دونوں غوث خان اور خدا بخش جھانسی کے قلعے کو بچاتے بچاتے انگریزوں کے خلاف اپنی جان دے دی۔ اور یہ منیرہ بیگم کون تھی؟ جھانسی کی رانی کی قریبی دوست تھی۔ وہ جھانسی کی رانی کے ساتھ 18 جون کو وہ بھی شہید ہو گئی۔ 18 جون 1858 میں وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ایودھیا میں آج نریندر موڈی بڑا فخر سے کہتے ہیں 22 جنوری کو بھارت کے وزیر اعظم کو تاریخ معلوم ہوگی، مگر وہ اس تاریخ کے پنوں کو پلٹنا نہیں چاہتے، جس میں مولانا عامر علی، بابا رام چرن داس نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اور جب یہ گرفتار ہوئے تو ایودھیا میں کبیر ٹیلہ ہے جو بھی اس جیل میں ہے، ایک املی کے جھاڑ پر مولانا عامر علی اور بابا رام چرن داس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ فیض آباد میں اچن خان اور شمبھو پرساد شکلا نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا تو ان کو پکڑا گیا اور اچن خان اور شمبھو پرساد شکلا کی گردنیں مار دی گئیں۔ کوٹا موجودہ راجستھان میں کون تھے؟ لالا جے دیال اور مہراب خان، ان دونوں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اور یہ جو انفارمر کا سسٹم آج بھی ہے، مخبروں نے لالا جے دیال اور مہراب خان کو گرفتار کرایا۔ انگریزوں نے 17 سپٹمبر 1860 میں لالا جے دیال اور مہراب خان کو پھانسی دے دی۔ موجودہ ہریانہ ہمسی ایک علاقہ ہے، وہاں پر جین اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ حکم چند جین، منیر بیگ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ کس نے غداری کی؟ حکم چند جین اور منیر بیگ کے خلاف؟ پٹیالہ کا بادشاہ، نبھا کا بادشاہ، کپورتلا کا وہاں کا ذمہ دار، پھر پٹوڑی کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے ان کے خلاف لڑائی لڑی۔ حکم چند جین اور منیر بیگ کو گرفتار کیا گیا۔ دونوں کو ایک ہی جھاڑ کے ایک ہی ٹہنی پر پھانسی دی گئی۔ حکم چند جین کو اس کے مذہبی رسومات کے خلاف دفنا دیا گیا اور منیر بیگ کو جلا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
اس وقت کا انگریز مورخ تھامس لوئی لکھتا ہے کہ راجپوتوں نے، برہمنوں نے، مسلمانوں نے، مراٹھاؤں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ اس وقت کا ایک لارڈ ووڈ برطانیہ میں انگریزوں کی طرف سے ہندوستان کا وزیر تھا۔ اس نے کیا لکھا کہ اب ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ جب تک ہم ہندو اور مسلمانوں کو نہیں لڑائیں گے، ہم بھارت میں، انڈیا میں اپنی حکومت نہیں کر سکیں گے۔ اور جب یہ آج سے 167 سال پہلے انگریزوں کے خلاف یہ جنگ شروع ہوئی تو کون تھے اس میں؟ نریندر مودی کو پوچھو، یہ RSS والوں سے پوچھو، یہ اپنی زبان سے کبھی نہیں بول سکیں گے۔ ان میں نام تھا نانا صاحب، بہادر شاہ ظفر، مولانا احمد شاہ، تانتیا توپ، جھانسی کی رانی، حضرت محل، عظیم اللہ خان۔ ان سب نے مل کر انگریزوں کے خلاف سن 57 میں جنگ آزادی کو شروعات کی۔ اور یہی انگریزوں کا منسٹر لارڈ ووڈ نے یہ کہا کہ بھارت پر اگر ہمارا قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ہندو اور مسلمانوں کو لڑانا پڑے گا۔ تو لارڈ ووڈ نے 2 نیشن تھیوری کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد 2 نیشن تھیوری لکھنے والے وہ کتاب تھی جو جیل میں بیٹھ کر 6 مرتبہ معافی کی بھیک مانگا، وہ 2 نیشن تھیوری کی بات کرتا ہے۔ کس نے کہا کہ مسلمز اینڈ ہندوز آر 2 ڈیفرنٹ نیشن؟ کہ ہم نے کہا اس بات کو نہیں کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم یاد دلانا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم کو، BJP والوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ مجلس کو ووٹ دیں گے تو پاکستان کو ووٹ دینے کے برابر ہے۔ ارے آپ کو شرم نہیں آتی؟ 2 نیشن تھیوری کی بات تم لوگوں نے کی، تمہارے ہیرو نے کی کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر اے ڈیفرنٹ نیشن۔ تمہارے ہیرو نے لکھا تھا اپنی کتاب میں۔ ارے ہم تو آج بھارت میں ہے اور رہیں گے۔ تم سن لو میری اس بات کو، ہم اسی زمین میں پیدا ہوئے اور اسی زمین میں جائیں گے۔ سن لو BJP، RSS، نریندر مودی، امت شاہ، اب دوسری ہجرت کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اسی وطن میں رہیں گے، مصائب اور مشکلات کا ہمت اور صبر اور استحصال سے اور اتحاد کی طاقت سے مقابلہ کریں گے۔ تمہارے ظلم کا جواب ہم سیاسی اقتدار میں آ کر کریں گے۔ تمہارے ناانصافی کا جواب ہم پارلیمنٹ میں اپنے اراکین کو کامیاب کر کے کریں گے۔ تم اگر ہماری آوازوں کو دبانا چاہو گے تو ہم ووٹ کے ذریعے اپنی آوازوں کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھجائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں تلنگانہ کی عوام کو، بھارت کی عوام کو اور یہاں پر موجود سرزمین حیدرآباد اورنگ آباد کی عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف ہم نے لڑا، ہندو اور مسلمان اور سکھوں نے ساتھ مل کر لڑا۔ آج جو طاقتیں اس ملک میں نفرت کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، میں آج آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آؤ مل کر ان طاقتوں کو شکست دیں گے جو پچھلے 10 سال میں مسلمانوں کو خطرہ بنا کر ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج نریندر مودی وزیر اعظم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ نہیں رہیں گے اللہ نے چاہا تو، مگر اگر وہ وزیر اعظم بنیں گے 3ری مرتبہ تو میری بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ 17 کروڑ مسلم اقلیت کو بلی کا بکرا بنائیں گے۔ وہ ہر چیز کا ذمہ دار اسد الدین اویسی کو قرار دیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ 13 مئی کے دن اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ یہ ہرگز مت سمجھو کہ آپ اسد الدین اویسی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے ہمیشہ جماعت کو کامیاب کیا،
میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک ویڈیو میں نے دیکھا، میں چاہوں گا اس ضعیف بزرگ مسلمان کی طلب کو سنو آپ، اس کی بے بسی کو سنو آپ، جس کا ویڈیو آج وائرل ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو یا عوام کے سامنے پلے کیا جائے اور ذرا آرام سے اس غریب اور اس کمزور کی تکلیف کو آپ سنیے۔ ہمارا وطن ہے، ہمارے باپ دادا یہیں دفن ہوئے اور یہیں ہمارے بچے دفن ہوئیں گے، ہم نہیں کہیں جائیں گے۔ ہم سے کہتے بھاگو پاکستان، ہم پاکستان کے نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے ہیں، سمجھے؟ کیا بتاؤں آپ کو، روٹی ملنا مشکل ہو رہی ہے، بہو بیٹے کہتے روٹی نہیں ہے تمہارے لیے، کہاں جاؤں، ہم سڑک پہ جاؤں، بھیک مانگوں جا کے، کوئی سہایتا نہیں ملتی ہے، کوئی سہایتا نہیں ملتی ہے، کوئی سرکاری مدد نہیں ملی آپ کو؟ صحت کا مدد ہے، بھاگتے ہیں میرولی جاتے ہیں دوائی لینے پر، بچے کو سنتے نہیں ہیں، کیا کروں، پیسہ نہیں ہے، پیدل جانا پڑتا ہے، چلے گاڑی پہ بٹھا کے جاتے ہیں، کہہ دیا اب وہ موڈی کا لگاؤ، ان کا بیان۔ چلو جلدی، ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے، اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے، گھسپیٹھیوں کو بانٹیں گے۔ کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گھسپیٹھیوں کو دیا جائے گا؟ یہ کانگریس کا مینیفیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاؤں بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے، اس کی جڑتی کریں گے، جانکاری لیں گے اور پھر اس سمپتی کو بانٹ دیں گے اور ان کو بانٹیں گے جن کو منموہن سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا ہے۔ بھائیو بہنوں، یہ اربن نکسل کی سوچ، میری ماتاؤں بہنوں، یہ آپ کا منگل سوتر بھی بچنے نہیں دیں گے، یہاں تک جائیں گے میں کہتے ہیں۔ اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر اب وہ ضعیف آدمی کا لگاؤ۔ ہمارے باپ دادا یہیں دفن ہوئے اور یہیں ہمارے بچے دفن ہوئیں گے، ہم نہیں کہیں جائیں گے۔ ہم سے کہتے بھاگو پاکستان، ہم پاکستان کے نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے ہیں، سمجھے؟ کیا بتاؤں آپ کو، روٹی ملنا مشکل ہو رہی ہے، بہو بیٹے کہتے روٹی نہیں ہے تمہارے لیے، کہاں جاؤں، ہم سڑک پہ جاؤں، بھیک مانگوں جا کے، کوئی سہایتا نہیں ملتی کوئی ہے، سہایتا نہیں ملتی ہے، کوئی سرکاری مدد نہیں ملی آپ کو؟ صحت کا مدد ہے، بھاگتے ہیں میرولی جاتے ہیں دوائی لینے پر، بچے کو سنتے نہیں ہیں، کیا کروں، پیسہ نہیں ہے، پیدل جانا پڑتا ہے، چلے گاڑی پہ بٹھا کے جاتے ہیں، کہہ دیا میرے بھائی، میرے بزرگوں، وزیر اعظم 130 کروڑ عوام کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کسی ایک سمودائے کا، مذہب کے ماننے والوں کا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم وہ واحد وزیر اعظم ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں کئی وزیر اعظم گزرے ہیں، مگر جتنی گالی، جتنی بے عزتی کرنے کی کوشش موجودہ وزیر اعظم نے ایک اقلیت کی ہے، شاید ہی کسی نے کی ہوگی۔
ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم گھسپیٹی ہیں، بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا، بتائیے۔ اور دوسری طرف ایک ضعیف 70 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کیسے جائیں گے، نہیں جائیں گے ہمارا وطن۔ وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں حکومت کرنے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر تم میں انسانیت زندہ ہے، اگر تمہارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو سنو اس غریب کی تکلیف کو، اس کی بے بسی کو سنو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، آج اگر ہم اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم جرت کے مظاہرے نہیں کریں گے، تو کل یہ آنے والی نسل اور آپ کے بچے کہیں گے کہ ابا، امی، چچا، ماموں، جب یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں، ہم کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا تھا، تو کہاں گئی تھی آپ کی جرت؟ تو اپنی جرت کو زندہ رکھو اور اس جرت کے تحت متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں ہمارے ہندو بھائی بہن سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، دلتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان ایک غیرت مند ہے، مگر مسلمان کبھی بھی کسی حال میں کسی ہندو بہن کے گلے سے اترا ہوا منگل سوتر قبول نہیں کرے گا۔ ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری غیر مسلم بہنوں کا، ان کا سہاگ ہمیشہ آباد رہے، مگر ایک دیش کا وزیر اعظم ہے جو یہ زبان استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹوں کا استعمال 13 تاریخ کے دن کریے۔ اور میں خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے پیدل دوروں میں پھول کا ہار تو پہنا دیا، لے جا کر گھر میں بٹھا کر آپ نے چائے بسکٹ بھی کھلایا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر 13 تاریخ کو آپ کو پولنگ بوتھ کے پاس زمین پر آپ کو دکھنا پڑے گا پولنگ کرواتے ہوئے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں نے اسد الدین اویسی کو پھول کا ہار پہنا دیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ 13 تاریخ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال بھی کریں اور اپنی پولنگ کو بھی کروائیں۔ میں مجلس کے اراکین بلدیہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو بھی زمین پر محنت کرنا پڑے گا۔ اسمبلی انتخابات کی طرح ایسا نہیں کہ چھینکے چلے گئے، وہاں چلے گئے، نہیں۔ صبح 5 بجے سے شام میں 6 بجے تک میں خود پھروں گا حیدرآباد میں، اور جہاں کہیں بھی جاؤں گا میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہوں گا۔ اور آپ یہ بھی جان لو کہ میں ایک ایسی ٹیم بنایا ہوں جو پوری چیز پر نظر رکھے گی۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آیا، میرے سامنے آ کے صاحب سب ٹھیک ہے، اور میرے جانے کے بعد چل میاں ذرا بیٹھ کے چائے پئیں گے، یہ بھی نوٹس میں آئے گا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے ذمہ داروں کو محنت کرنا پڑے گا۔ صدر و مدین سے اپیل کروں گا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ 13 تاریخ کے دن آپ کو محنت کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ ہم نے چلچلاتی دھوپ میں دورے کیے، 44 ڈگری 45 ڈگری میں ہم نے دورے کیے، آپ تمام ہمارے ساتھ آئے، آپ کا بہت شکریہ، مگر ایک دن کی محنت اور ہم کو کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے اراکین اسمبلی کا بھی، اراکین قانون ساز کونسل کا بھی، میں شکر گزار ہوں جناب ممتاز احمد خان صاحب کا بھی، اور جناب احمد پاشا قادری صاحب کا بھی، کہ انہوں نے وقت نکال کر پیدل دورے بھی کیے، جلسوں سے خطاب بھی کیا۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 تاریخ کے دن ہم کو اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ حیدرآباد میں پتنگ اور تلنگانہ میں بی جے پی ختم انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اسد صاحب اسمبلی الیکشن میں آپ نے ماموں کہا تھا، تو سنو آج میں کہہ رہا ہوں
بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ماموں کا نہیں ہے, مودی کو ہٹانے کا الیکشن ہے. یہ الیکشن ماموں کا نہیں ہے, یہ الیکشن مودی کو ہٹانے کا ہے. اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سکندرآباد میں موٹے کو جتاؤ, سکندرآباد میں موٹے کو جتاؤ, نظام آباد میں جس کی سفید بال زیادہ ہیں اس کو جتاؤ, چیولڈا میں جو دبلا ہے اس کو جتاؤ. تو سمجھ میں آیا آپ کے؟ حیدرآباد میں پتنگ, تلنگانہ میں بی جے پی ختم. اور خاص طور سے محبوب نگر میں, چیولڈا میں, سکندرآباد میں, ملکاجگیری میں, کریم نگر میں, نظام آباد میں, عادل آباد میں جتنے مجلس کے ذمہ دار ہیں اور وہاں کی عوام ہے, میں ان سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو ذہن نشین کر لیجئے. متحدہ طور پر اگر آپ سب مل کر ووٹ ڈالیں گے تو بی جے پی کی شکست یقینی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں, میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں. بعد میں آپ یہ نہیں کہنا نہیں اسد صاحب ہمارے کو کھل کے بول دینا تھا. میں اب کھل کے بیان کر رہا ہوں پیارے, کھل کر کہہ رہا ہوں آپ سے. اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے, اور خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں سے, صدر و معتمدین سے, مجلس کے سابقہ ڈپٹی میئر ہو یا موجودہ ڈپٹی میئر ہو یا موجودہ چیئرمین ہو یا سابقہ چیئرمین ہو یا مجلس کے صدر و معتمدین ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری کوشش کریں گے. مجلس نے جو فیصلہ لیا ایک پابند ڈسپلن سپاہی کے تحت, آپ مجلس کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بی جے پی کو شکست دینے کی پوری کوشش کریں گے. رہا سوال یہ بی جے پی کا, تو ایک کیسے وزیر اعظم ہے جو کہتی ہے کہ منگل سوتر چھین کر ہندو بہنوں کا مسلمانوں کو دیا جائے گا. بھارت کے وزیر اعظم, کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا کہ 5 سال میں 2019 سے 2024 تک بھارت کی خواتین نے 1,00,000 کروڑ روپے کا سونا گروی رکھا کر بینک سے پیسے حاصل کیے. نریندر مودی, کہاں گئی آپ کی ناری شکتی, کہاں گئی آپ کی عورتوں سے محبت؟ اور جب کوئی خاتون, کوئی مہیلا اپنا سونا بینک میں رکھاتی ہے تو کلیجے پر پتھر رکھ کر رکھاتی ہے, کیونکہ وہ اس کی ماں کی نشانی ہوتی ہے یا خاندان کی نشانی ہوتی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, پیسے نہیں ہیں. بچے کی کالج کی فیس بھرنا ہے, پیسے نہیں ہیں. کوئی مر گیا, قرضہ دینا ہے, کمانے والا مر جاتا ہے. بتاؤ بھارت کے وزیر اعظم, آپ تو کہتے ہیں نا کہ میں غریبی سے نکل کر آیا, میں چائے بیچتا تھا, تو پھر یہ غریبوں کی تکلیف کیوں تم محسوس نہیں کر رہے ہو وزیر اعظم مودی؟ بلکہ سنو, میں ہمارے ہندو بھائی بہن سے کہنا چاہ رہا ہوں, دلتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, بیکورڈ کلاس کے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں, 10 سال میں نریندر مودی نے بینکوں سے 6,000 کروڑ کا قرضہ اپنے چاہنے والوں کو دلایا. جو لوگ مودی کو اسد الدین اویسی کی نفرت کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں, اے پاگلو, کبھی تمہارے گھر میں بھی تو جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری بہن کے پاس نوکری ہے یا نہیں. کبھی جھانک کر دیکھو کہ تمہارے بینک میں کتنے پیسے آئے. کبھی جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری ماں کتنی خوش ہے. تم کو اگر بی جے پی, آر ایس ایس, اویسی کی نفرت دلاتی ہے تو تم نفرت کرو, مگر کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ لے پیارے کہ تو نے کیا پایا 10 سال میں. اگر تو نے یہ پایا کہ میں نے اویسی کی گاڑی پر گولیاں چلائی, پھر سے چلا, میں مرنے کو تیار ہوں, مگر یہ تو بتا کہ میرے مرنے سے تجھے زندگی ملے گی, میرے مرنے سے تجھے نوکری ملے گی.
مسجد اور مندر کا جھگڑا کرنے سے تیری بہن کے شادی کا انتظام ہوگا؟ بتاؤ، یہی تو بی جے پی کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان باتوں پر غور کریے۔ یہ جو نفرت کا سیلاب اٹھانے کی موڈی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھارت سے محبت کرتے ہیں، جو راشٹرواد کی بات کرتے ہیں، نیشنلزم کی، قومیت کی بات کرتے ہیں، ارے تمہارا کیسی محبت ہے؟ کیا تمہارا نیشنلزم ہے کہ 2000 اسکوائر کلومیٹر پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی، اور یہ ہمارے وزیر اعظم ان کو نکال کر پھینکتے بھی نہیں ہیں، بولتے تک بھی نہیں ہے چین کے بارے میں۔ 65 پیٹرولنگ پوائنٹ میں سے 25 پر ہماری فوج پیٹرولنگ نہیں کر سکتی۔ وہ جو ایک مشہور پکچر آئی تھی ایکٹر کی، جس میں ایک تالاب، خوبصورت تالاب دکھایا گیا تھا، نریندر مودی میں چیلنج کر رہا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں ڈیمچاک اور اس تالاب کو، آپ چلو میرے ساتھ، ہم میڈیا کے لوگوں کو لے جا کر دکھائیں گے کہ چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر۔ ہم اپنی زمین کو کھو دیے 2000 اسکوائر کلومیٹر کی۔ چین کی بارے میں بات کرو تو نریندر مودی بولیں گے یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ پاکستانی ہے۔ ارے نریندر مودی اور ان کے چاہنے والوں، پاکستان کا تم نام لیتے ہو، مگر تم جتنا پاکستان کا نام لوگے تم اتنا بھارت کی توہین کرو گے۔ پاکستان اتنا ہے، صرف اتنا ہے پاکستان، بھارت اتنا ہے، اتنا ہے بھارت۔ اب آپ بتاؤ کہ 56 انچ کا سینہ رکھنے والا وزیر اعظم پاکستان کی مثال دیتا ہے۔ مودی، اگر دیش سے محبت ہے تو چین سے مقابلہ کرو، امریکہ کی ترقی کو بتاؤ یہ ترقی لے کر آئیں گے، مگر خالی وکشت بھارت، وشوا گرو، 5 ٹریلین اکانومی، چندرائن 3، یہ سب چلے گیا۔ کیا آ گیا ایجنڈے میں؟ مسلمان خطرہ ہے، جہادی ہے۔ مودی کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میچ میں ریزرویشن ملے گا، مودی کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن خطرہ ہے۔ ارے وزیر اعظم کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ تلنگانہ، آندھرا میں ریزرویشن مل رہا ہے تو مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ پی ایس کرشنن تھے، ایک مشہور انتھروپولوجسٹ تھے، رپورٹ بنائی اور کہا کہ مسلمانوں میں یہ جو برادریاں ہیں ان کو ملے گا، یہ برادریاں ان کو نہیں ملے گا۔ کیوں آپ کو نفرت ہے؟ اگر ایک غریب آٹو والے مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، مودی جی آپ کو کیوں نفرت ہے؟ امت شاہ آپ کو اگر ٹھیلا بنڈی پر فروٹ بیچنے والے کی بیٹی RDO بن رہی ہے، کیوں آپ کو نفرت ہے کہ پمچر کی دکان بنانے والے کا بیٹا ہے بیٹی JEE کے امتحان میں کوالیفائی کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف نفرت پھیلانے کا کام بی جے پی کر رہی ہے۔ اب دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ صرف اپنے اوریجنل ایجنڈے پہ آ گئے۔ چناؤ جتنا آگے بڑھے گا انتخابات، مودی اور بولتے جائیں گے۔ مودی بولے کہ BRS اور کانگریس نے حیدرآباد کو، مجلس کو لیز پہ دے دیا۔ بھارت کے وزیر اعظم حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں مسلمان بھی رہتے ہیں، دلت بھی رہتے ہیں، آدیواسی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں پر مراٹھے رہتے ہیں، مارواڑی لوگ رہتے ہیں، لود لوگ رہتے ہیں۔ ارے اتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیز پر لے لیے۔ نریندر مودی، آپ نے اپنے 5-10 سال میں مودی نے کیا کیا؟ پورے ایئرپورٹ اپنے رائٹ کے چیلے کو دے دیے، پورے بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جس نے 8,000 کروڑ روپے الیکٹرل بانڈ میں دیے ان کو دے دیے، اور مودی بول رہے حیدرآباد کو لیز پہ دے دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی مودی 13 مئی کے دن آپ دیکھیں گے تم نے حیدرآباد کی عوام کی توہین کی ہے۔ یہی حیدرآباد کی عوام بلا لحاظ مذہب و ملت
पतंग के निशान पर बटन दबाकर बताएगी कि लीज पर नहीं है, हैदराबाद भारत का टूट हिस्सा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक को आए थे महाराष्ट्र से एक मोहतरमा, आकर 16 सेकंड की बात करे। मेरे को नौजवान फोन करके बोले, असद भाई जरा फिर से बोलना। मेरे भाई बीमारी की हालत में 1 घंटा सुन लिए, ये तकलीफ की हालत है। अगर थोड़ी सी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से राहत मिल जाएगी, मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं में असर है। आप दुआ करिए अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत के लिए, अहमद पाशा कादरी की सेहत और उनकी दराजी उम्र के लिए, मुमताज खान साहब की सेहत के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिन्होंने कहा कि 16 सेकंड दिए तो दोनों भाइयों का काम कर देंगे, कभी कभी मेरे भाई बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता, समझे ना, बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता। अब दूसरे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, न्यूज मिनट एक वेबसाइट है, उनसे पूछा गया मुसलमानों के शादी क्यों करते, तो उन्होंने बोल रहे मुसलमान गोश्त खाते, जज्बाती रहते हैं। अच्छा, तो गोश्त खाने से शादी से क्या ताल्लुक? इसका मतलब यह है कि जिसके पास एक है, जैसा मैं हूं, मैं जज्बाती नहीं हूं? बताइए आप। अच्छा, जिसके पास है मगर घर पे नहीं है, उन्हें क्या है ना? हकीकत बोल रहा हूं, समझे नहीं समझे? या फिर वो भी खोल के बोलूं? अब इन्हों बोल रहे गोश्त खाते। 1-2 मिनट रुक जाएंगे एक नमाज के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील यही है कि नफरत के खात्मे के लिए, शहर हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ, मगर वो हैदराबाद के अमन की तरफ था। वो तेलंगाना में दंगे कराने के लिए वो बीजेपी का असली चेहरा था। अगर हम इनकी साजिशों में इनको नाकाम नहीं करेंगे तो नुकसान गरीब का होगा। आप और हमने, हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम ने हैदराबाद के अमन को बरकरार रखा। नुपुर शर्मा ने बकवास की। ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर हमने बकवास करने वाले को जेल की यात्रा करवाई थी। आपने अमन को बरकरार रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे घर में छुपे हुए उन लोगों को भी पहचानिए। वो लोग, एक तो नामपल्ली का एक लीडर है, नहीं लीडर भी बोलना बेकार है, चिल्लर है।
اس نے سنیے میں آپ کو الیکشن کمیشن کا لیٹر 12 مارچ 2024 کا لیٹر کہ اس میں سے چند پیراگراف پڑھ رہا ہوں. وہ چلر جو لیلا کا مجنو ہے اور ایک پرانے شہر کی امراؤ جان ہے, ہاں سمجھے ہاں, انہوں نے بی جے پی کی کینڈیڈیٹ جو تیر, انہوں نے لیٹر لکھا کہ 6,70,404 نام ووٹر لسٹ میں بوگس ہے. الیکشن کمیشن کا جواب آیا پیراگراف نمبر 2, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا تاکہ یہ چلر اور عمرہ جان کی حقیقت معلوم ہو جائے. اس نے لکھا In this regard, it is submitted that on perusal of the state representation of Srimati of BJP candidate from Hyderabad Parliament constituency, it is observed that the total number of alleged discrepancies and irregularities electoral roll of Hyderabad is 6,72,000. We अब यहाँ से जरा समझिए, which is exactly the same number of 6,72,000 mentioned in the earlier complaint of Shri Chillar, contestant candidate, wide reference 1. अने दोनों का उन्होंने चिल्लर दिए, इन्होंने तीर फेंक दिए उठा के. तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि सिर्फ फोटो सिमिलर एंट्रीज, शिफ्टेड वोटर, सिंगल वोटर, डेड वोटर, सिर्फ 11-12 हजार डेड वोटर्स निकले, बाकी का कुछ नहीं निकला वो जब चिल्लर दिया था. अब तीर फेंके उन्होंने ये लिख दिया. अच्छा अब आप आ जाइए उस नोट का सफ़े नंबर 22 याद रखो आप. सफ़े नंबर 22 को देखिए. सफ़े नंबर 22 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई जिसमें चिल्लर ने, उमराव जान ने ये बात कही थी कि एक घर में इतने वोटर रहते हैं, 50 लोग वोट रहते हैं. तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि हमने 51,000 ऐसे वोटर्स का चेक किया, वेरीफाई किया है, जिसमें से 41,482 उसी जगह पर हैं. 51 में से 90% से ज्यादा लोग उसी घर पे है. बैलेंस 9,834 में से 9,000 का सिर्फ करेक्शन करना है एड्रेस की बुनियाद पर, यानी पूरे के पूरे नाम है. मगर उमराव जान पुकार रही थी मेरे नामान बोगस नाम डाल दिए मंजलिस वाले. अब आप बताइए ये पूरे तीनों मिलके काम कर रहे नहीं कर रहे? चिल्लर, तीर फेंकने वाले और उमराव जान. और मैंने 2 मार्च को कहा था प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना. तो जब देख लिया कि गुलाब जामुन और खलाकन, बादाम पिस्ते नहीं बराबर मिल रहे, तो बोले गनीमत इसमें है कि चप्पलों को बगल में रखो और घर में जाकर सो जाओ. मगर सो नहीं रहे, अभी भी साजिशें कर रहे हैं, मैं जानता हूं. मगर याद रखो अल्लाह हमेशा सच्चाई को कामयाब करता है, अल्लाह हमेशा हक को सरबुलंद करता है. 1996 में भी ऐसा कर रहे थे और उस वक्त मुमताज खान साहब ने सालारे मिल्लत के लिए खुलकर काम किया था, बल्कि पूरी पोलिंग का भी इंतजाम करवाया था. ये लोग समझे थे कि वेंकैया नायडू खड़ा हो जाएगा तो मेरा कायद नाकाम हो जाएगा. मगर अल्लाह जब किसी को कामयाब और इज्जत से नवाजना चाहता है, दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती. आज भी साजिशें कर रहे हैं. मैं आपको एक और बात बता रहा हूं पोलिंग एजेंट्स को कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की किताब है, उसमें अगर किसी पोलिंग बूथ पर पुलिस वाले किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर अंदर भी जाएंगे, मैं उन पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा हूं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक 2023 पैराग्राफ नंबर 13.28 जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स लिखा हुआ है,
اور پھر پیراگراف نمبر 13.29، ان دونوں میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ پولیس کسی ووٹر کی چٹھی کو دیکھ کر اس کو بھجا دے گی یا روکے گی۔ تو امید کرتے کہ پولیس قانون کے مطابق کام کرے گی۔ ہاں، اسمبلی الیکشن کے وقت ایک کوتوال صاحب بڑی ہوشیاری کرے، اور عمرہ جان کو تکلیف یہی ہو گئی، کیونکہ کہاوت ہے نا، جب کوتوال ہو سیاں، تو کوتوال سیاں نہیں ہے اب، تو ان کو لگا ہوا بھی ایک طرف، سب مودی کے خلاف کھڑے ہو گئے، مجلس نے یاقوت پورے کو مضبوط بنا دیا۔ اب ان کو سمجھے کہ گلاب جامن بادام پستہ بھی نہیں مل رہا ہے، حد تو یہ ہو گئی کہ کھجور کی گٹلی بھی دینے کو تیار نہیں تھا ان کو۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ یہ نوجوانوں، یاد رکھو، یہ لڑائی آپ کے لیے لڑی جا رہی ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ کہیں آپ فارم ہاؤس کو جائیں گے، معلوم ہوا کہ بہت سے فارم ہاؤس کو جا رہے ہیں۔ اگر آپ فارم ہاؤس کو جائیں گے، کلیکٹر کی طرف سے آرڈر نکل چکا ہے کہ جو کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سب کو بند رکھنا پڑے گا۔ فارم ہاؤس میں اپنے پیسے غارت مت کرو، حیدرآباد میں رہو، پارٹی کو کامیاب کرو، ووٹ ڈالو۔ گاڑی ہے تو اماں کو، ابا کو، بیگم کو، بھائی بہن کو لے جا کر ووٹ کراؤ، مجلس کو کامیاب کرو۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آخر میں، مجھے آپ نے، اللہ کے فضل و کرم سے مجلس نے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ میں بحیثیت رکن پارلیمان پوری کوشش کیا ہوں اور کر رہا ہوں کہ آپ کی تکالیف اور مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھا سکوں، چاہے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے یو اے پی اے کا قانون ہو، چاہے بیک ورڈ کلاس کے ریزرویشن لمٹ کو بڑھانے کا مسئلہ ہو۔ مجلس نے ہر چیز پر، مسئلے پر کھول کھول کر ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے عوام کے بے حد اصرار پر ہاورے پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں، اب چاؤس شان ہے، مالک کی شان ہے۔ تو اب یہ ہمارے مودی صاحب کل نکو بولے، مودی جی وہ لال، وہ فتح میدان میں آپ بول رہے نکو، ارے وہ میدان تو ہمارا ہے۔ تو مودی جی پہ اب کس پہ بولے سن لو، ہری سنگھ بولے اماں بابا کو بھول گیا، ذرا تھک گئے کیا، تھک گئے کیا، سانس سسروں میں گھل گیا، ساری جنتا کو حولہ بنا رہا، ہندو مسلمان کو لڑا رہا، شادی کر کے جورو کو بھگاتا، این آر سی بول کے ہم کو ڈراتا، بار بار باہر کا دورہ کرتا، جنتا کے پیسے برباد کرتا، بے گناہوں کو قید کرتا، قاتل اور زانیوں کو چھوڑتا، منگل سوتروں کی جھوٹی افواہ اڑاتا، غریب لوگوں کا مذاق اڑاتا، لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا، چوکیدار بن کے اچھل رہا، اپنی اوقات بھول گیا۔ تو میرے بھائی 13 کے دن میرے کو